آسام یا تو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ بھی معنی بالکل درست ہے، او انل جہنم یا یہ جہنم سے بچاتا ہے۔ جب روزہ رکھ لے گا ایک آدمی تو گناہوں سے بچے گا تو ظاہر ہے اس کا روزہ اس کو جہنم سے بچائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ جس شخص کا روزہ ہو اس کو چاہیے کہ بدگوئی نہ کرے، کوئی جہالت کا کام نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی اس سے لڑے نہ کرے، گالم گلوچ کرے تو روزے دار کو کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا روزے دار گالی کا جواب گالی سے نہ دے، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہ دے، بلکہ یہ کہہ دے انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں نہ لڑ سکتا ہوں اور نہ میں گالی دے سکتا ہوں، یہ اس کو کہہ دے۔ اور یہ 2 مرتبہ کہے، حدیث میں مرتين کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا روزے دار کی منہ کی جو بو ہے، خصوصاً گرمیوں کے دن ہے، عصر کے وقت اور دوپہر کے وقت اور مغرب کے قریب جا کر جو ایک کئی سی اندر جم جاتی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کسی کے قریب ہو کے بات کریں وہ کہ پرے ہو جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا میری جان جس ذات کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ تمہارے منہ کی بو جو روزے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس نے بندے نے میرے لیے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، اپنی خواہشات کو میری وجہ سے چھوڑا، روزہ میرے لیے ہے اور قیامت کے دن میں اس کی جزا خود عطا کروں گا، اور ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا ہے۔ یہ تو آج کی حدیث ہوئی۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کل میں نے کہا تھا کہ کان میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، دوائی ڈالو گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کچھ لوگ تو آ کر پوچھتے ہیں ہاں جی تیل لگانے کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کان کے اندر تیل ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات کر لیں، اگر سر پہ آپ تیل جو ہے ڈالتے ہیں یا جسم پہ لگاتے ہیں، مالش کرتے ہیں، کسی سوراخ میں داخل نہیں کرتے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باقی کچھ لوگ اپنی طرف سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں سر پہ رکھ لو، یوں مل لو ویسے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر یوں کراؤ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چاہے آپ ٹکا کے مالش کروائیں، لیکن آپ نے اگر جسم کے کسی سوراخ میں کان وغیرہ میں داخل نہیں کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ قے کا ہے، اگر کسی آدمی کو قے آ جائے تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، وضو کا مسئلہ اور ہے، روزے کا مسئلہ اور ہے۔ اگر منہ بھر کر قے آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر منہ بھر کر بھی قے آ جائے لیکن آئے خود بندہ خود نہ کرے، آئے خود بخود جو ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، منہ بھر کے قے آئی ہے، قصداً ارادتاً اس نے نہیں کی، منہ بھر کر بھی آ جائے خود بخود آ جائے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن لگوانے سے، ٹیکہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ پھر یہ مسئلہ کہ آیا رگ میں لگوائیں یا خون میں لگوائیں، آپ رگ میں لگوائیں، خون میں لگوائیں، جس طرح لگوائیں روزہ ایسے نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، پان کھانے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اگر سحری میں سے کچھ وقت باقی تھا اس نے کہا چلو آخر میں پان منہ میں رکھ لوں، منہ میں رکھا اور سو گیا، اور پان کی جو اس کی پیچ ہے وہ اندر داخل ہوتی رہی، اب آنکھ کھلی تو وہ تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، اس شخص کو روزہ دوبارہ رکھنا چاہیے۔